نون لیگ کے قائد نواز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ جب جیل میں انہیں اپنی بیگم کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع ملی تو سپرنٹینڈنٹ جیل سے منتیں کرنے کے باوجود ان کی بات نہیں کروائی گئی اور بعد میں اطلاع دی کہ کلثوم نواز فوت ہو گئی ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے مریم کو انہوں نے گرفتار کیا اور بیٹی روتی رہی تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیگم کی کلثوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی یو میں چلی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے تو آپ مجھے میری بات کروا دیں۔ بات نہیں کرائی۔ 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی آپ کی بیگم فوت ہو گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ نواز شریف کی گفتگو اداروں کے خلاف چارج شیٹ ہے، ان کے تمام تر الزامات اداروں پر ہیں، بہتر ہوگا اس کا جواب رجسٹرار سپریم کورٹ اور ISPR دیں۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف بتائیں وہ کس ڈیل کے ذریعے پاکستان واپسی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ نواز شریف ہمیں بتائیں جس ڈیل کے ذریعے پاکستان واپس آئے ہیں، آ رہے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر شہباز شریف نے مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر دیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وزیر اعظم کا جو دفتر ہے وہ یوں لگتا ہے کہ گھنٹہ گھر چوک بن گیا ہے، وہاں سے لیکس ایسے آ رہی ہیں جیسے کہ وہ چوک میں بیٹھ کے وزیر اعظم باتیں کر رہا تھا یا لوگ باتیں کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ کی کوئی عزت نہیں رہی، پریزیڈنٹ کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی، پرائم منسٹر کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی، جوڈیشری اور فوج اور تمام ادارے جو ہیں وہ جو اس وقت حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ صدر مملکت نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں گزشتہ ماہ دوبارہ شمولیت اختیار کرنے والے رہنما کامران تیسوری کو گورنر سندھ بنانے کی منظوری دے دی۔ کامران تیسوری سونے کے معروف تاجر ہیں، انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز فنکشنل مسلم لیگ سے کیا اور پھر MQM پاکستان میں شامل ہوئے اور اس کے ڈیپٹی کنوینر بنائے گئے۔ دوسری جانب ترجمان MQM نے کہا ہے کہ کامران تیسوری وفاق اور صوبے کے درمیان ہم آہنگی کا کردار بخوبی ادا کریں گے اور امید ہے کہ کامران تیسوری شہری سندھ کی محرومیوں کے ازالے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ MQM پاکستان کامران تیسوری کے گورنر سندھ بننے پر نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام سے اب تک گورنر سندھ کا عہدہ خالی تھا۔ MQM نے پہلے مرحلے میں 5 نام دیے تھے، ان ناموں پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ گورنر سندھ کا اہم آئینی عہدہ کافی عرصہ خالی رہنے پر مشاورت سے مزید 2 نام وفاق کو بھیجے گئے۔ MQM نے دوسرے مرحلے میں عبدالوسیم اور کامران تیسوری کا نام وفاق کو بھیجا تھا اور صدر مملکت نے کامران تیسوری کا نام بطور گورنر سندھ منظور کر لیا۔ جرمنی کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے مزید فعال کردار کی حمایت پر بھارت کو شدید پریشانی۔ جرمن وزیر خارجہ کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئرباک نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو سرگرم کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان اور جرمنی کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس پر بھارتی وزارت خارجہ کا اعتراض مسترد کر دیا۔ کہا بھارتی وزارت خارجہ کے بیان سے اس بات کا پردہ چاک ہو گیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری میں تنہا ہو چکا ہے۔ امریکہ کے معروف دانشور مائیکل کوگل مین نے مسئلہ کشمیر پر جرمن وزیر خارجہ کے بیان کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سفارتی کوششوں کی بھی تعریف کر دی۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ مائیکل کوگل مین نے کہا کہ کشمیر سے متعلق جرمن وزیر خارجہ کا بیان ایک سرپرائز تھا۔ یورپ کے سینئر عہدیدار کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی بنانے کی بات عام طور پر نہیں کرتے۔ لگتا ہے کہ جرمنی کی خارجہ پالیسی میں کچھ اور باتوں پر غور ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سفارتی کوششوں کو ضرور کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ پاکستان صحت عامہ کی تباہی کے دہانے پر ہے۔ اب ہیضہ، ملیریا اور ڈینگی بخار سیلاب سے کہیں زیادہ جانیں لے سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتیرس نے پاکستان کو پھر موسمیاتی انصاف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ 80% کاربن خارج کرنے والے مغربی ممالک سے انٹونیو گوتیرس نے کہا پاکستان سنگین بحران کا شکار ہے، مدد کرنا مغرب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس بار یہ پاکستان ہے، کل یہ دوسرے ملک اور دوسری کمیونٹیز میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔
لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی آئیڈیل بیٹنگ لائن اپ بتا دی. انہوں نے کہا کہ فخر زمان کے بغیر پاکستان کی بیٹنگ غیر مستحکم رہے گی. کپتان بابر اعظم کے نمبر 4 پر کھیلنے سے نہ صرف مڈل آرڈر کی پرفارمنس بہتر ہوگی بلکہ دیگر بیٹرز کو بھی اعتماد ملے گا. میری اگر خواہش ہو تو اس طرح کی ٹیم ورلڈ کپ میں اس بیٹنگ لائن اپ سے آپ کھیل سکتے ہیں. فخر، اس کے ساتھ رضوان، پھر شان، پھر بابر اور پھر آپ افتخار اینڈ دین آصف علی. کیونکہ جہاں آپ کو پرابلم آتی ہے جو کپتان ہوتا ہے وہ وہاں پہ جا کے اس کو فکس کرتا ہے. اور بابر جتنا بڑا پلیئر ہے وہ کسی بھی نمبر پہ جا کے جو فیصلہ میچ کا ہونا ہے وہ تو مڈل آرڈر اور لوور مڈل آرڈر میں جا کے ہونا ہے. جب بابر 4 پہ آئے گا تو آپ کے افتخار اور آصف یہ زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے.